یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ جس کو جتنا چاہے وہ علم عطا کر دے۔ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا ہم علم پڑھنے لگیں تو ختم نہیں ہونے کو آتا، اور آج بھی دنیا میں ایسے اہل علم ہیں جن کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر زیادہ کر دیا ہے کہ ان کے مقابلے کا کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں۔ تو یہ عطا اللہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ عطا ہوتا ہے۔ آگے علم کی قسمیں ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ مجھے جس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ دن انجینئر مرزا منگول نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ مجدد صرف دو ہی ہیں، کہ جو ایک آ چکی ہیں ایک آئیں گے، اور دنیا میں کوئی مجدد نہیں ہے۔ اس نے جس طرف اشارہ کیا وہ کہتا ہے جی ایک مجدد تو امام مہدی ہوں گے جن کا نزول ہوگا، باقی دنیا میں کوئی مجدد نہیں، جبکہ امت مسلمہ کا یہ مسلم اور متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ ہر دور میں دنیا میں مجدد ہوتے ہیں جو مسائل شرعیہ میں قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر اس کی تحقیق کرتے ہیں، اور جو جدید قسم کے مسائل ہیں ان پر وہ سرچ کرتے ہیں اور امت کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اسی بات کو بڑھاتے ہوئے انجینئر نے کہا کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دین اور اسلام کو کسی سے سیکھنے کی بجائے خود استفادہ کرو، یعنی خود دین کو پڑھو، اور علماء کہتے ہیں کہ دین نہ پڑھو۔ میں پہلے بھی اس پر مختصر بات کر چکا ہوں، لیکن ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک چیز کا سرے سے انکار کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں مجدد ہے ہی نہیں، تو دنیا بغیر مجدد کے چل رہی ہے۔ اگر ہم اس تاریخ کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ایک وقت میں دنیا میں کتنے مجدد ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا مرزا نے سرے سے انکار کیا۔ اگر مجدد دنیا میں نہ ہوں تو جو نئے مسائل آتے ہیں ان کو حل کون کرے گا؟ اور اگر مرزا کی ہم بات مان لیں کہ بجائے دین کسی سے پوچھنے کے خود اس پر عبور حاصل کرو، تو اس پر مرزا نے کہا کہ جو زیادہ علم پڑھ لیتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر اس وقت دنیا میں جتنے بھی عالم ہیں جو زیادہ پڑھے ہوئے ہیں وہ پاگل ہیں، آپ ان کو پھر پاگل اعظم کہیں، وہ تو دینی عالم نہیں، وہ تو پاگل ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہر آدمی تو پاگل نہیں ہوتا، اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جن کا کوئی استاد نہیں ہوتا ان کا علم ان کو پاگل کرتا ہے۔ اگر انجینئر مرزا اپنے گریبان میں جھانکے تو وہ خود پاگل پن جیسی باتیں کرتا ہے، بجائے کسی کو پاگل کہنے کے وہ اپنے پاگل پن پر غور کرے کہ جو بغیر استاد کے علم حاصل کرنے کی دسترس تک کوشش کرتا ہے وہ پاگل نہیں تو اور کیا ہے۔ استاد سے پڑھنے کے فائدے میں عرض کر چکا ہوں، اگر کسی کا دل چاہے تو وہ سن سکتا ہے، جس میں میں نے انجینئر کے استاد کے بارے میں بتایا کہ یہ کسی کا شاگرد نہیں ہے۔ لیکن آج مجھے یہ کہنا ہے کہ
پاگل حقیقت میں وہی ہوتے ہیں جو بغیر استاد کے، بغیر کسی عالم مفتی کے خود علم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح انجینئر نے خود استفادہ کیا ہے، باقاعدہ کسی کا شاگرد نہیں ہے. اس کی مثالیں ہیں ہمارے پاس کہ واقعی جو بغیر استاد کے پڑھتے ہیں وہ پاگل ہوتے ہیں اور پاگل بنتے ہیں. سب سے بڑی مثال تو شیطان کی لے لیں آپ، کہ شیطان کو کس نے پاگل کیا؟ سجدہ آدم علیہ السلام سے اس نے انکار کیا، تو اس کے پاگل پن کی کیا وجہ ہے؟ اور اس سے آگے آ جائیں، مسیلمہ کذاب کو کس نے پاگل کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خط لے کر آئے کہ مجھے بھی نبوت میں سے حصہ دیجئے؟ کتنا بڑا پاگل ہے یہ. ابو جہل سے پاگل بڑا کون ہو سکتا ہے، جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست نبوت میں کینکریاں کلمہ پڑھتی ہیں اور نبوت کی گواہی دیتی ہیں، اور موقع پر ابو جہل جھوٹا ثابت ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہوا. کتنا بڑا پاگل پن ہے یہ. اگر اسی طرح میں آگے چلتا جاؤں، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر برسائے اور ان کو شہید کیا، کیا وہ علم نہیں رکھتے تھے؟ یہی پاگل پن ہوتا ہے انسانوں کا. اور اگر یہ تاریخ میں آگے تک لے جاؤں تو بہت سارے پاگل میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن سر دست آج کے دور میں آپ شاید سمجھے کہ کوئی پاگل نہیں ہے. آج کے دور میں بھی آپ جیسے بڑے پاگل ہیں. عثمانی فرقہ جو حاجی عثمان کے نام سے ہے، کیا حاجی عثمان کوئی نالائق اور جاہل آدمی تھا؟ علم کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا ہے اور پاگل ہوا ہے. اس نے یہ پاگل پن کر کے شریعت سے الگ فرقہ بنا کر اپنے آپ کو اس نے بڑا عقل مند ثابت کیا ہے، لیکن وہ بہت بڑا پاگل تھا. اسماعیلی فرقے کا سربراہ بہت بڑا پاگل تھا. ذکری فرقے کا سربراہ بہت بڑا پاگل تھا. قادیانی فرقے کا سربراہ پاگل اعظم تھا، جس نے نبوت پر ڈاکہ مار کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کیا. کیا یہ پاگل آپ کو نظر نہیں آتے؟ ان پاگلوں کی آپ نے تاریخ نہیں پڑھی؟ ان پاگلوں کو آپ کے دماغ میں جگہ نہیں ملتی؟ یہی وہ پاگل ہیں. اور آپ علماء کو پاگل کہہ رہے ہیں. جو علماء العلماء ورثۃ الانبیاء کی تفسیر ہے، اور جو علماء انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء آیت کی تصویر ہیں، اور وہ علماء جن کو قرآن نے فاسألوا اہل الذکر کہا، اور وہ علماء جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین اور شریعت اور علم کا وارث بنایا، آپ ان کو پاگل کہتے ہیں. آپ کو اپنے تجدید ایمان کرنی چاہیے، آپ کو معافی مانگنی چاہیے اس بات پر آپ نے برحق امت کے مقتدر علماء کو پاگل کہنے کی جسارت کی ہے. اس پر آپ کو تو 100 مرتبہ پاگل کہا جا سکتا ہے، لیکن علماء پاگل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش مت کریں.